وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، مسلسل رمضان میں اتوار کے دن نماز ظہر کے بعد زکوٰۃ کے موضوع پر دروس ہوتے آ رہے ہیں اور آپ لوگ ماشاءاللہ سن رہے ہیں. زکوٰۃ سے متعلق جو سب سے اہم بات ہے اور جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے وہ ہے نصاب سے متعلق باتیں. آپ لوگوں کو بتا دیا گیا تھا کہ سونے کا جو نصاب ہے وہ سونے کا نصاب بتایا گیا تھا کہ وہ 7.5 تولہ ہے. سونے کا جو نصاب ہے بتایا گیا تھا کہ وہ 7.5 تولہ وہ بنتا ہے اور گرام کے حساب سے وہ 87 گرام ہے. اور چاندی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ ہے، گرام کے حساب سے 612 گرام آپ حضرات کو یہ بتایا گیا تھا. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ 87 گرام سونے کی جو موجودہ قیمت ہے وہ 7,88,350 روپیہ 50 پیسہ بنتا ہے. اور چاندی کا جو 612 گرام ہے اس کی موجودہ قیمت جو روپے کی شکل میں بنتی ہے وہ 63,036 روپیہ ہے. یعنی 63,036 روپیہ، 63,000 اس کو مان کے چلیے. تو اتنا اگر کسی کے پاس سونا ہے، یعنی 87 گرام کسی کے پاس سونا ہے، یا یہ کہ 612 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے اور سال بھر اتنا رہا تو اس پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور یہ زکوٰۃ 2.5% ادا کرتی ہے. کتنا ادا کرنا ہے؟ ہر سال 2.5%. جہاں تک کیش کا معاملہ ہے، روپیہ پیسہ یا تجارتی سامان کا معاملہ ہے، تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ یہ روپیہ پیسہ جو ہے اور تجارتی سامان یہ چاندی کے نصاب سے اس کو حساب لگایا جائے گا. تجارت میں جو بھی سامان ہو، جس چیز کی بھی تجارت ہو، اس میں زکوٰۃ ہے، بشرطے کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر حولان حول یعنی سال گزر جائے اور اس کا نصاب جو ہے وہ چاندی کا ہے. یعنی 63,000 روپیہ اگر کسی کے پاس ہے
اور سال بھر 63,000 یا اس سے زیادہ اس کے پاس رہا، بیچ میں گھٹا نہیں، یا یہ کہ وہ تجارت کر رہا ہے اور جس چیز کی تجارت کر رہا ہے وہ تجارت اور تجارت سے حاصل ہونے والے نفع اگر وہ 63,000 یا اس سے زیادہ وہ بن جاتا ہے اور سال بھر یہ چیز رہی، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ ادا کرنا 2.5% واجب اور ضروری ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ میں وضاحت کر دوں، کئی لوگوں نے مجھ کو سوال کیا اور مجھ کو لگا کہ کہیں ادھر ادھر جواب میں ہو گیا ہے کیا، تو اس کو آپ لوگ غور کریں کہ چونکہ تجارتی سامان اور یہ روپیہ اس کا نصاب یہ چاندی ہے، لہذا اگر کسی کے پاس چاندی بھی ہے اور نصاب اور روپیہ پیسہ بھی ہے، لیکن نہ تو چاندی نصاب کو پہنچ رہا ہے، یعنی وہ چاندی 612 گرام سے کم ہے، مان لیجیے کہ اس کے پاس 300 گرام ہی چاندی ہے، یا یہ کہ روپیہ تو ہے لیکن 63,000 نہیں ہے بلکہ کم ہے، 50,000 ہے۔ اب چاندی کی قیمت اور جو رقم ہے دونوں ملا کر کے اگر چاندی کا نصاب پہنچ جا رہا ہے یعنی 63,000 روپیہ، تو پھر اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ روپیہ پیسہ کو سونا سے ملانا واجب نہیں ہے، کس سے ملائیں گے؟ چاندی سے ملائیں گے، اس لیے کہ روپیہ پیسہ اور تجارتی سامان کا جو نصاب ہے وہ چاندی کا نصاب ہے اور اس کو چاندی ہی سے اس کو جوڑا گیا ہے، لہذا چاندی اور یہ روپیہ پیسہ یا تجارتی سامان اگر تھوڑا تھوڑا ہے، نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن ملانے کی صورت میں اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو پھر اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ کسی کے پاس سونا ہے جو نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے، 87 گرام سے کم ہے، اور چاندی بھی ہے جو نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے یعنی 612 گرام سے کم ہے، تو ایسی صورت میں نہ تو چاندی پر نصاب ہے اور نہ ہی سونے پر نصاب۔ چاندی اور سونا کو ملانا نہیں ہے، اس لیے کہ سونا ایک مستقل اس کا نصاب ہے اور چاندی کا ایک نصاب مستقل ہے، لہذا دونوں کو ملانا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ لیکن چاندی اور روپیہ پیسہ یا چاندی یا تجارتی سامان کو ملایا جائے گا، اگر ملانے کی صورت میں نصاب کو پہنچ جا رہا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور ملانے سے پہلے اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ میرے خیال سے بالکل واضح ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ روپیہ پیسہ یا تجارتی سامان کی جب زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو یہ اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ اگر آپ کسی کو قرض دیے ہوئے ہیں تو اس کو بھی اس میں جوڑیں گے، کسی سے اگر قرض لیے ہوئے ہیں تو اس کو گھٹا دیں گے، مائنس کر دیں گے، پھر اس کا حساب لگائیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ اگر درمیانے سال میں اگر روپیہ بڑھ رہا ہے، مان لیجیے کہ ابھی ہمارے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے لیکن 6 مہینہ کے بعد 10 لاکھ ہو جا رہا ہے، مزید 5 لاکھ آ جا رہا ہے، تو کیا یہ پہلے 5-6 لاکھ کا جب سال مکمل ہوگا تو کیا درمیان والے جو سال میں جو 5 لاکھ آ رہا ہے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ ہمارے پاس مان لیجیے پہلے سے 5 لاکھ ہے، پھر 6 مہینہ بعد 5 لاکھ آیا، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو درمیان میں 5 لاکھ آیا ہے کیا یہ اسی 5 لاکھ کا نتیجہ ہے؟ مان لیجیے کہ 5 لاکھ کی ہم نے پونجی لگائی، تجارت کیا، تو اسی 5 لاکھ سے ہم کو اور مزید 5 لاکھ ہوا، تو یہ جو بعد میں 5 لاکھ آیا یہ اس 5 لاکھ کے تابع ہو جائے گا، اس میں ملا دیا جائے گا، اور آئندہ سال پہلے 5 لاکھ کا جو سال مکمل ہو رہا ہے اس وقت پورے 10 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن اگر درمیان میں جو ہمارے پاس روپیہ آ رہا ہے 5 لاکھ، یہ پہلے کے 5 لاکھ کا نتیجہ نہیں ہے، اس کا ثمرہ نہیں ہے۔ مان لیجیے کہ میرے پاس 5 لاکھ روپیہ تھا، پھر درمیانے سال میں ہم کو وراثت میں 5 لاکھ روپیہ مل گیا، یا کسی نے ہم کو ہدیتاً 5 لاکھ روپیہ دے دیا مان لیجیے، تو یہ جو بعد میں 5 لاکھ آ رہا ہے یہ پہلے 5 لاکھ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس صورت میں درمیان میں آنے والا جو 5 لاکھ ہے اس کی زکوٰۃ پہلے 5 لاکھ والے کے ساتھ ادا نہیں کرنی ہے، بلکہ درمیان میں جو آ رہا ہے اس کا جب سال مکمل ہوگا تو اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔
یہ مختصراً میں سمجھتا ہوں یہ بات بالکل واضح ہوگی. اور اسی طریقے سے غلہ اللہ کے بارے میں بھی یاد رکھیے گا کہ غلہ میں ہماری شریعت میں جو نصاب ہے وہ 5 وسق ہے جو 6 کنٹل 30 کلو بنتا ہے. 6 کلو 30 کنٹل. اگر کسی کے پاس 6 کلو 30 کنٹل کوئی بھی غلہ آیا, چاہے وہ گیہوں ہو, چاول ہو, مکئی ہو, جو ہو, کھجور ہو یا کوئی بھی جو پیداوار ہے زمینی پیداوار, تو جس وقت وہ تیار ہو کر کے بالکل گھر آ جائے اس وقت اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اگر آسمانی بارش سے وہ پیداوار ہوئی ہے, آپ کو ہینڈ پائپ یا بورویل وغیرہ سے اس کو سینچائی نہیں کرنی پڑی ہے, آسمانی بارش سے یا ندی کے پانی سے یا زمین کی تراوٹ اور زمین بھی اگر گیلی ہے اس سے اگر پیداوار ہوئی ہے تو اس میں 10واں حصہ ادا کرنا ہے. اور اگر اس کو پیداوار کو کھیتی کرنے میں اگر ہم کو پانی کی سینچائی کرنی پڑی ہے تو ایسی صورت میں اس کا 20واں حصہ ادا کرنا ہے. یہ غلہ سے متعلق ہے. ایک بات رہ گئی تھی مویشیوں سے متعلق. چوپائے جانور آج کل تو نہیں ہے, لیکن جانکاری کے لیے میں مختصر انداز میں وہ بھی آپ حضرات کو بتا دے رہا ہوں. یاد رکھیے گا کہ جن مویشیوں اور جن چوپایوں میں زکوٰۃ ہماری شریعت میں مشروع اور فرض ہے وہ ہے اونٹ. نمبر 1 اونٹ, نمبر 2 گائے, گائے میں بھینس بھی شامل ہے, گائے بھینس, نمبر 3 بکری اور بکریوں میں بھیڑ بھی شامل ہے. یہی کل مویشیوں میں زکوٰۃ ہے, باقی میں نہیں ہے. اونٹ, گائے بھینس اور بکری بھیڑ, انہی میں جو ہے یعنی زکوٰۃ ہے. اس میں زکوٰۃ کے لیے جو شرائط ہے وہ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جانور, یہ چوپائے زیادہ تر اپنی غذا جو چارہ ہے وہ جنگلوں میں یا میدانوں میں یا درخت کے پتوں سے وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں. ایک آدمی کے پاس بکریاں بہت ہیں لیکن وہ چارہ کاٹ کر کے لاتا ہے یا خرید کر کے لاتا ہے اور کھلاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ اس صورت میں ہے جبکہ یہ چوپائے اپنا پیٹ زیادہ تر خود سے چر کر کے بھر لے رہے ہوں, اپنے غذا وہ انتظام کر لے رہے ہوں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ حولان یعنی نصاب, اس کا نصاب ہونا چاہیے. نصاب میں بتا رہا ہوں, نصاب سے اگر کم ہے ان چوپایوں میں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے, نصاب میں ہے تو پھر زکوٰۃ ہے. اور ایک تیسری شرط یہ ہے کہ یہ چوپائے اپنے استعمال کے لیے نہ ہو. اگر کوئی اپنے استعمال کے لیے رکھے ہوا ہے, وہ اونٹ بہت زیادہ ہے, اس میں وہ سواری کرتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ کچھ شرطیں ہیں اور اس کا نصاب میں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے اونٹ کا نصاب. اونٹ کا نصاب 5 اونٹ ہے. 5 سے کم اگر اونٹ ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں. 5 یا اس سے زیادہ اگر اونٹ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. اگر 5 ہے یا اس سے زیادہ ہے تو 5 سے لے کر کے 24 تک, 5 اونٹ سے لے کر کے 24 اونٹ تک ہر 5 اونٹ میں جو ہے یعنی ایک بکری بطور زکوٰۃ ادا کرنی. کسی کے پاس 5 اونٹ ہے تو 1 بکری, 2 اونٹ ہے تو 2 بکری, 10 اونٹ ہے تو 2 بکری, 15 اونٹ ہے تو 3 بکری, 20 اونٹ ہے تو 4 بکری. اور اگر 20 سے تعداد بڑھتے بڑھتے اگر وہ 25 کو پہنچ جائے, اگر 25 تعداد ہو جائے تو ایسی صورت میں 25 سے لے کر کے 35 تک, 25 سے لے کر کے 35 تک جو ہے اس میں 1 سالہ اونٹنی, 1 سالہ اونٹنی یعنی وہ اونٹنی جس کی عمر 1 سال. اور اگر تعداد 35 سے آگے بڑھ جاتی ہے تو 36 سے لے کر کے 45 تک جو زکوٰۃ ہے وہ 2 سال عمر والی اونٹنی, یعنی وہ اونٹنی جس کی عمر 2 سال ہو گئی ہو یا 2 سال سے یعنی 2 سال مکمل ہو چکی ہو. اور اگر 45 سے اونٹوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے
تو 46 سے لے کر کے 60 تک جو ہے ایسی صورت میں 4 سالہ اونٹنی زکات میں ادا کرنا ہے. کیا سالہ؟ 4 سالہ. اور اگر 60 سے بھی تعداد بڑھ جا رہی ہے یعنی 61 ہو جا رہی ہے تو 60 سے لے کر کے 75 تک جو ہے یہ 2 سالہ 2 اونٹنیاں زکات میں ادا کرنی ہے. 2 سال عمر والی 2 اونٹنیاں ادا کرنی ہے. اور اگر 76 سے بھی تعداد بڑھ جاتی ہے تو 76 سے لے کر کے 90 تک جو ہے ایسی صورت میں یعنی 76 سے لے کے 90 تک یہ تو پھر سے اس کو آپ لوگ وہ کیجیے. 24 سے کم تک ہر 5 اونٹ پر کیا زکات دینا ہے؟ 1 بکری دینی ہے. 5 پر 1, 10 پر 2, 15 پر 3 اور 20 پر 4. لیکن اگر 25 تعداد ہو جا رہی ہے اونٹ کی تو 25 سے لے کر کے یعنی 35 تک 25 سے لے کر کے کہاں تک؟ 35 تک جو دینا ہے وہ 1 سالہ اونٹنی. اور 35 سے اگر تعداد بڑھ جاتی ہے جو 36 سے لے کر کے 45 تک جو دینا ہے وہ 2 سالہ اونٹنی. کئی سالہ اونٹنی؟ 36 سے لے کر کے 45 تک. اور جب 45 سے تعداد بڑھ جاتی ہے تو 46 سے لے کر کے 60 تک اگر ہے تو ایسی صورت میں 3 سالہ اونٹنی. اور اگر 60 سے تعداد بڑھ جاتی ہے تو 60 سے لے کر کے یعنی 61 سے لے کر کے 75 تک جو ادا کرنا ہے 4 سالہ اونٹنی, 4 سال عمر والی اونٹنی. اور اگر 75 سے تعداد بڑھ جاتی ہے تو 75 سے لے کر کے 90 تک جو ادا کرنا ہے وہ 2 سالہ 2 اونٹنیاں, 2 سال عمر والی 2 اونٹنی. اور اگر 90 سے تعداد بڑھ جاتی ہے تو 90 سے لے کر کے 120 تک 3 سال عمر والی 3 اونٹنی ادا کرنی ہے. اور اگر تعداد 120 سے بڑھ جاتی ہے تب یہاں پر بڑا آسان حساب ہے. جب 120 سے زیادہ اونٹ ہو جائے یا اونٹنیاں ہو جائیں تو ایسی صورت میں ہر 40 اونٹ پر 2 سال عمر والی اونٹنی. اگر 120 سے تعداد بڑھ جاتی ہے تو ہر 40 پر کتنا دینا ہے؟ 2 سالہ اونٹنی دینی ہے. اور ہر 50 پر 3 سال کی اونٹنی. اگر 120 سے تعداد بڑھ جا رہی ہے تو ہر 40 پر کیا دینا ہے؟ 2 سالہ اونٹنی. اور ہر 50 پر 3 سالہ اونٹنی. یہ ہے اونٹ کا نصاب. رہی بات گائے کی تو یاد رکھیے گائے کا نصاب جو ہے یہ 30 ہے. اگر کسی کے پاس 30 سے کم گائے ہے, بیل ہے یا کم بھینسا ہے تو اس پر زکات نہیں ہے. کسی کے پاس اگر 30 ہے تو ایسی صورت میں 30 سے لے کر کے یعنی 30 تعداد اگر ہے تو ہر گائے پر 1 سالہ یعنی اس کو مادہ دینا ہے. 1 سال عمر والا مادہ دینا ہے یا 1 سال والا بچڑا, 1 سالہ بچڑی یا 1 سالہ بچڑا. کتنی تعداد ہو جائے؟ 30. اور اگر 30 سے تعداد بڑھ کر کے 40 تک ہو جائے یعنی 30 سے لے کر کے 39 تک 1 سالہ بچڑی یا 1 سالہ بچڑا. اور اگر تعداد 40 کو پہنچ جائے تو پھر ایسی صورت میں 40 اگر ہے تو اس میں 2 سال عمر والی گائے دینی ہے یا بیل دینا ہے. اور اگر 40 سے بھی تعداد بڑھ جاتی ہے, گائے کی تعداد, بیل کی تعداد یا بھینسا کی تعداد اگر 40 سے بھی بڑھ جاتی ہے تو ایسی صورت میں ہر 30 پر 1 بچڑا دینا ہے. اور یہ بہت آسان حساب ہے گائے کا. یہ تو گائے کا ہو گیا. رہا مسئلہ بکری کا تو یاد رکھیے گا کہ بکریوں کی زکات کا نصاب 40 ہے. اگر کسی کے پاس 40 سے کم بکریاں ہیں تو اس پر زکات نہیں ہے. لیکن اگر 40 ہے تو 40 سے لے کر کے 120 بکریوں تک 1 بکری زکات دینی ہے. 40 سے لے کر کے کہاں تک؟
120 तक एक बकरी अदा करनी है ज़कात में, और अगर 120 से बकरियों की तादाद बढ़ जाती है तो 120 से यानी 121 से लेकर के 200 तक बकरियों की ज़कात सिर्फ 2 बकरियां हैं। और अगर 200 से भी ज्यादा हो जाता है तो 201 से लेकर के 300 तक 3 बकरियां देनी, और अगर 300 से भी तादाद बढ़ जाती है तो हर 100 बकरी में 1 ज़कात। ये बात हुई यानी इसके ताल्लुक से, मवेशियों और जानवरों के ताल्लुक से। ज़कात से मुताल्लिक कुछ बातें कहना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह है कि ज़कात अदा करनी चाहिए और ये जरूरी है, और ज़कात अदा न करने की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मुआखज़ा बड़ा सख्त और बड़ा दर्दनाक और बड़ा खतरनाक है। अल्लाह ताला के मुआखज़े के ताल्लुक से मैं बता चुका हूं कि अल्लाह का मुआखज़ा बड़ा सख्त होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत ही सख्त और बहुत ही शदीद होगी। और ये बात भी आ चुकी है कि हमारे आज़ा, हाथ, पांव, जमीन, किरामन कातिबीन, हमारी हर चीज यहां पर रिकॉर्ड हो रही है। तो ज़कात अदा करनी चाहिए। ज़कात अदा न करने की सूरत में याद रखें, आखिरत में तो मुआखज़ा होगा ही, उसकी सजाएं तो बहुत सख्त है ही, दुनिया में भी उसकी सजा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़कात अदा न करने वालों के माल को ज़ाया कर देता है, बर्बाद कर देता है। उसकी जिंदगी भी जो है यानी सुकून और शांति वाली नहीं रहती है, और ये मुशाहिदा भी यही चीज बतला रहा है। लिहाजा ज़कात अदा करनी चाहिए। ज़कात अदा करने के मामले में एक अहम बात यह है कि जब कोई ज़कात अदा करे और किसी को ज़कात दे तो ये हरगिज उसके ज़हन में तसव्वुर ना हो कि वो उस पर एहसान कर रहा है। कोई अगर ज़कात अदा कर रहा है तो एहसान नहीं कर रहा है, बल्कि अपना फर्ज अदा कर रहा है, अपना फर्ज अदा कर रहा है। और अपनी जुबान में अगर कहा जाए कि वो अपने कर्ज को अदा कर रहा है, अपना फरीजा अदा कर रहा है। लिहाजा जो आदमी ज़कात अदा करे और जिसको ज़कात दे उस पर वो एहसान न जताए कभी भी, किसी भी तौर पर, ना जुबान से ना अपने किरदार और अखलाक से एहसान नहीं जतलाना चाहिए। आप एहसान नहीं कर रहे हैं बल्कि ज़कात अदा करके अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, अपने ऊपर से अजाब को दूर कर रहे हैं, आफतों और मुसीबतों से अपने आप को आप महफूज कर रहे हैं। अगर कोई ज़कात अदा करके या ज़कात के अलावा दिगर जो सदक़ात है, खैरात है, एहसानात करके अगर कोई एहसान जताता है तो याद रखें वो सवाब से महरूम हो जाएगा। सवाब से क्या हो जाएगा? महरूम हो जाएगा। चुनांचे सूरह बकरा आयत नंबर 264 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातकुम बिल मन्नि वल अदा। ऐ मोमिनो, ऐ कलमाए ईमान को अपने सीने पर जगह देने वालों, सुनो, तुम लोग एहसान करके, एहसान जता करके अपने सदक़ात, अपने खैरात और अपने ज़कात को तुम लोग बर्बाद न करो। अगर कोई एहसान जताता है तो उसका ज़कात अदा करना बर्बाद, उसका सदका तो खैरात करना, गरीबों की मदद करना, मिस्कीनों पर एहसान करना, यतीमों को देखभाल करना, एहसान जतलाने की सूरत में ये बर्बाद है, उसको कुछ सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया कि अगर कोई एहसान जतलाता है तो एहसान जतलाने की वजह से उसकी ज़कात, उसका सदका व खैरात वैसे ही बातिल यानी तस्वुर होगा जिस तरीके से कोई रियाकारी करता है और रियाकारी करते हुए दिखावे के लिए कोई ज़कात अदा करता है। जिस तरह दिखावे के लिए ज़कात अदा करने की सूरत में, दिखावे के लिए सदका तो खैरात करने की सूरत में जिस तरह
وہ اس کے وہ عمل باطل ہو جائے گا، اسی طرح احسان جتلانے کی صورت میں بھی اس کا یہ عمل باطل ہو جائے گا۔ اور ایک مثال اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْبًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مثال دیا کہ مان لیجئے کہ ایک چٹان ہے، بہت بڑا پتھر ایک چٹان ہے، چٹان میں کسی نے کچھ مٹی وہاں پر جمع کی اور مٹی جمع کر کے اس نے اس کے اندر بیج ڈالا کہ اس سے وہ یعنی کھیتی کیا، مان لیجئے آسمان سے زوردار بارش ہوئی اور اس بارش سے وہ مٹی چٹان سے بہہ گئی۔ اب بتلائیے اس مٹی کے بہہ جانے کی صورت میں اس چٹان میں کھیتی ہوگی یا درخت اگے گا، پودا اگے گا؟ نہیں ہوگا۔ جس طرح وہاں پر بارش سے چٹان پر سے مٹی کے بہہ جانے کی صورت میں ایک کسان کی محنت بالکل بیکار ہو جائے گی، اس کو کچھ وہاں پر حاصل نہیں ہوگا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینے کے بعد، احسان کرنے کے بعد اگر کوئی احسان جتلاتا ہے تو اس کا یہ عمل بھی ضائع اور برباد ہوگا۔ زکوٰۃ کے تعلق سے دو چار اور مسائل آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں کہ زکوٰۃ مستحقین ہی کو دیں، اور یہ جو مدارس اسلامیہ ہے، جامعات ہے، دینی درسگاہ ہے، یہ مصارف زکوٰۃ میں تو نہیں ہے، راجع بات یہی ہے، لیکن وہاں پر جو غریب بچے پڑھتے ہیں، یتیم بچے پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، اور مدارس کے ذمہ داران کو چاہیے کہ اس روپیہ سے وہ اساتذہ کی نہ تو تنخواہ دیں، نہ بلڈنگ بنائیں، بلکہ وہاں کے جو غریب بچے ہیں ان غریب بچوں پر خرچ کریں۔ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ سن کر کے، بہت سارے مدرسوں میں داخلہ فیس متعین ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ داخلہ۔ اگر کوئی غریب بچہ داخلہ فیس ادا نہیں کر پاتا ہے تو اس کو داخلہ نہیں لیتے۔ اس بچوں پر آپ نے جو زکوٰۃ کا روپیہ اکٹھا کیا اس بچے پر خرچ کیجیے، وہی مستحق، یہی کیا ہے؟ مستحق۔ اس لیے میرا تو کہنا یہ ہے کہ غریب بچوں کی جو فیس ہے وہ فیس بھی زکوٰۃ کی رقم سے آپ لوگوں کو غریب بچوں کی مدد کرنی چاہیے اور یہ فیس ادا کرنی چاہیے، اور مدارس کے ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ زکوٰۃ کی رقم کو وہ یعنی حساب رکھے کہ زکوٰۃ کی رقم ہے یا عام عطیہ ہے، یہ تمیز ہونی چاہیے اور بہت ضروری ہے یہ۔ تو اچھا، زکوٰۃ سے متعلق اور ایک بات شاید آ چکی تھی، دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کے مستحقین اگر اپنے رشتہ داروں میں ہیں تو ان کو ترجیح دیجیے۔ اپنے رشتوں میں اگر کوئی ہے، رشتہ داروں میں بھائی ہے، بہن ہے، بہنوئی ہے، سسرالی رشتہ دار ہے، ننیہالی رشتہ دار ہے، یا ایک ددیحالی رشتہ دار ہے، اس میں سے اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے اور آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو ان کو ترجیح دیجئے۔ ایسی صورت میں دو ثواب ملے گا، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوسرا ثواب صلہ رحمی کا ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا۔ کتنا ثواب ملے گا؟ ڈبل۔ اسی طرح اگر آپ کے رشتہ داروں میں نہیں ہے تو اپنے شہر میں دیکھیے، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیے، اپنے متعلقین میں دیکھیے، اگر مستحق ہے تو ان کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہ شریعت ہے، کیونکہ قرآن حدیث میں ہے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ اللہ کے رسول نے حضرت معاذ سے کہا تھا کہ یمن جا رہے ہو، آپ یہ کہہ دینا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ انہی کے مالداروں سے زکوٰۃ لے کر کے وہی کے غریبوں میں، انہی کے غریبوں میں اور مستحقین میں اس کی تقسیم ہوگی۔ تو زکوٰۃ سے متعلق یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے کہی گئی، پتہ نہیں پھر آئندہ ہفتہ زکوٰۃ سے متعلق درس ہو پائے گا کہ نہیں، لہذا اگر کسی کے پاس زکوٰۃ سے متعلق کوئی سوال ہے، سمجھ گئے تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی بات سمجھنی ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ جی جی، یہ یعنی جیسے بکری کی زکوٰۃ، بکری
सोना देना होगा, और अगर सोना के बजाय कीमत भी दे सकते हैं। इस पर सबका इजमा है, किसी का कोई इख्तलाफ नहीं। इसी तरह बकरी जो आप दे रहे हैं, तो अब अच्छा, जानवरों में जब देंगे तो उसमें एक शर्त यह है कि वो जानवर बहुत बूढ़ा ना हो, बहुत छोटा भी ना हो, मोतदिल देना चाहिए। और ज़कात उसूल करने वालों को भी चाहिए कि बहुत उम्दा ना ले, बल्कि मीडियम का ले। और अगर जैसे जानवर की ज़कात अदा कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक बकरी हम अदा कर रहे हैं और सदका वसूल करने वाला अगर उसकी कीमत लेने पर आमादा है तो आप कीमत दे सकते हैं, लेकिन वो सदका वसूल करने वाले के ऊपर यानी उसके स्वाबदीद पर होगा। वो कहेगा कि हमको ले जाने में बड़ी दिक्कत है, तो हमको इसकी कीमत दे दीजिए, तो कोई हर्ज नहीं, आपसी तालमेल से बात बन जाए। नहीं है, दोनों को मिलाना वाजिब नहीं है। अच्छा, सोना और चांदी से मुतालिक याद रखिएगा, सोना और चांदी अगर निसाब को पहुंच रहा है तो हर हाल में ज़कात है, चाहे वो सोना डले और यानी बिस्कुट की शक्ल में हो, या ये कि जेवरात की शक्ल में हो, या ये कि आप तिजारत कर रहे हो, या किसी और शक्ल में हो, चाहे इसका इस्तेमाल हो रहा हो या ना हो रहा हो, सोना और चांदी में ज़कात है। सोना और चांदी के अलावा जो दिगर मादनियात है, यानी हीरे हैं, जवाहिरात है, कीमती पत्थर है, उस पर ज़कात नहीं है। हाँ, अगर वो चीजें तिजारत में है तो फिर तिजारती सामान के होने की वजह से उस पर निसाब के पहुंचने की सूरत में ज़कात है। इसी तरीके से ऊंट है, गाय भैंस है, बकरी भेड़ है, इसके अलावा घोड़ा है, गधा है, इस पर ज़कात नहीं है। हाँ, उस पर ज़कात उस सूरत में है जब उसकी तिजारत करने लगे, तो तिजारती सामान चाहे जो भी हो उस पर ज़कात। हाँ, सैलरी, हाँ, जैसे आप मान लीजिए कि आपकी सैलरी 30,000 है मान लीजिए, और 30,000 से ज्यादा नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो उस 30,000 पर तो ज़कात नहीं है, लेकिन सैलरी से आप बचा रहे हैं 10,000, तो जैसे ही निसाब को पहुंचेगा, मान लीजिए कि 60,000 पहुंच गया, अब वो 60,000 आपके पास साल भर रहा, उससे कम नहीं हुआ बल्कि ज्यादा हुआ, तो एक साल मुकम्मल होने पर उसकी ज़कात अदा करें। नहीं, अगर सोना को निसाब पर पहुंचा हुआ है, चांदी भी निसाब पर पहुंचा हुआ है, तो सोने की ज़कात सोने के हिसाब से, चांदी की ज़कात चांदी के हिसाब से, दोनों को मिलाना वाजिब नहीं। मुसाफिर जो है, नहीं, ज़कात का माल जो है गैर मुस्लिमों को नहीं देना है, ये मुसलमानों ही का हक है। हाँ, एक सूरत में जो बात आई थी, यानी कि कोई ऐसा गैर मुस्लिम है जो इस्लाम के तरफ माइल है, नहीं बतला रहा हूं, गैर मुस्लिम को देने की सूरत कि एक गैर मुस्लिम है जो इस्लाम के तरफ माइल है, और आपको ऐसा लगे कि उसकी अगर तालीफ क़ल्ब की जाए, हौसला अफजाई की जाए, दिलजोई की जाए, ज़कात की रकम दे दी जाए तो मुसलमान हो जाएगा, तो उनको दे सकते हैं। या ऐसा काफिर या मुशरिक, याद रखें, जो मुसलमानों के लिए बड़ा खतरनाक है, मुसलमानों को बहुत सता रहा है, और ऐसी सूरत में अगर उनको ज़कात की रकम देने की सूरत में, हाँ, उनकी तालिफ क़ल्ब की सूरत में अगर वो मुसलमानों पर जुल्म करना बंद कर देगा तो भी उनको ज़कात देंगे। या ये कि कोई गैर मुस्लिम ऐसा है जिनको रुपया देने की सूरत में दूसरी जगहों पर जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, वहां वो जालिम को वहां पर जुल्म करने से रोकेगा, तो भी उनको तालिफ क़ल्ब और दिलजोई के लिए उनको ज़कात की रकम दी जा सकती है। और इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत बहुत काम करती है, और इसको कुछ सऊदी मुखालिफ लोग हैं, मीडिया आमतौर पर, ये हम लोगों की बदनसीबी है, हमें डॉक्टर मुक्तदा हसन अजहरी रहमहुल्लाह याद आते हैं। डॉक्टर मुक्तदा हसन अजहरी रहमहुल्लाह शहर मऊ से ताल्लुक रखते थे, और जामिया सलफिया बनारस के रेक्टर ऑफ जामिया सलफिया बनारस बहुत दिन तक रहे, वकीलुल जामिया, बाद में सदर जामिया रहे। जब शुरू में टीबी आई थी तो उन्होंने एक बात कही थी, और ये उलमा और मौलवी से मुतालिक,
ان کا جملہ تھا کہ مولویوں کو اپنی پوری توانائی ٹی وی کے حرام ہونے پر نہیں لگانی چاہیے، بلکہ یہ ٹی وی ایک ایسی ضرورت ہے، جو ایسی چیز ہے جو آگے چل کر کے ہر گھر کی ضرورت بننے والی ہے، اس سے مفر نہیں ہوگا۔ لہذا علماء کو چاہیے کہ ٹی وی کے چینلوں پر وہ قبضہ کریں اور چینلوں پر وہ جائیں اور وہاں سے دین کی تبلیغ کریں۔ آج دیکھیے معاملہ ویسے ہی، اسی لیے ان کو مفکر ہندو پاک کہا گیا تھا، اسی لیے ان کو تو ابھی دیکھیے ٹی وی چینل والے عام طور پر یا تو مسلمان ہے نہیں، اور اگر کلمہ گو بھائی ہے اس میں تو زیادہ تر تعداد جو ہے ان کی ایسی ہے جو اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ تو درس کا موضوع نہیں ہے، جیسے سعودی حکومت، خامیاں کہاں نہیں آئے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرنے میں جو سعودیوں کا کردار اب تک رہا ہے وہ بے مثال ہے۔ اس کو بتلانے کے لیے مستقل درس چاہیے، وقت چاہیے، اتنی خدمات ہے، لیکن ان خدمات کو یا تو بیان نہیں کرتے ہیں یہ لوگ، یا یہ کہ بیان تو کرتے ہیں لیکن دوسرے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ مان لیجیے ابھی غزہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم کو روکنے کے لیے اگر وہ کوئی سیاسی تدبیر اپناتا ہے دوسری شکل دے دیتے ہیں، اور انہاں کی جو خامیاں ہے اس کو چھوٹی خامی ہے تو بڑی خامی بنا کر کے پیش کرتے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ دنیا کے مسلمان سعودی سے بدظن ہو جائیں، متنفر ہو جائیں، اور سعودی جہاں پر عقیدہ ہے، توحید ہے اور منہج ہے، ہاں وہ چیز ختم ہو جائے اور اس سے لوگ متاثر نہ۔ خامیاں ہیں، ایسی بات نہیں کہ خامیاں نہیں ہیں، لیکن وہاں کی جو خوبیاں ہیں وہ ابھی دنیا میں کسی اور ملک میں نہیں، اور جو بھی سعودی جاتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ اس کو اچھی طریقے سے جان پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے، اور آپ لوگوں کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کے سننے کو قبول فرمائے۔ اس کا بہترین صلہ اور بدلہ اللہ تعالیٰ۔ سوال ہے؟ ہاں دیکھیے زکوٰۃ کا رقم جو ہے نا یہ مستحقین اور ضرورت مندوں کے لیے ہے۔ مان لیجئے کہ ایک مرد ہے، ایک لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ہاں اس کو شادی کرنی ہے، ایک لڑکا ہی ہے مان لیجئے، وہ اس پوزیشن میں ہے کہ شادی نہ کرے تو اس سے غلط کام کا ارتکاب ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں اس پر شادی کرنا واجب ہے۔ ہم کو یہاں پر برا مت مانیے گا، بہت سارے نوجوان دیکھنے کے بغیر شادی کے ہیں، وہ بس شادی کی عمر میں پہنچنے کے بعد شادی بھی کرنی نہ چاہیے۔ تو اگر کوئی اس طرح کی مجبوری ہے تو اس مجبوری کو بغیر شادی کرنی چاہیے۔ حدیث میں، قرآن حدیث میں شادی کی بڑی تاکید آئی ہوئی ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، یہ ضروری ہے۔ ایک آدمی اگر اس پوزیشن میں ہے کہ شادی کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور شادی نہ کرنے کی صورت میں اس سے برائی کا ارتکاب ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کے پاس مالی استطاعت ہے تو شادی کرنا واجب ضروری ہے، اور مالی استطاعت نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنے کا حکم ہے، تاکہ یہ اس کے لیے عفت و پاکدامنی اس سے پیدا ہو۔ اور ایک آدمی ہے جس کو شادی کرنے کی طاقت ہے، مالی استطاعت ہے، لیکن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ شادی نہ کرنے کی صورت میں اس سے برائی نہیں ہوگی، تو ایسے موقع پر شادی کرنا مستحب ہے، افضل ہے اور اولا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ غریب بچی ہے، اس کی شادی طے ہوئی ہے، لیکن اس میں جو ضروری اخراجات ہیں، جہیز وغیرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ ضروری اخراجات ہوتے ہیں شادی میں بھی، اس اخراجات کے لیے غریب ہے، اس کا باپ غریب ہے، تو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ سے مان لیجیے اپنا ہی لباس ہے، اس روز کچھ جو مناسب طور پر جو ان کے گھر والے ہیں کھلانے کا مسئلہ ہے، برات رات نہیں، نہیں جی، ضروری جو ضروری چیزیں ہیں اس کو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وہ میں کیا کہوں اس میں، کیا ہو تو آپ کو اس کو سمجھ سکتا ہے۔
خرچہ اگر لڑکی والوں کا زیادہ ہوتا ہے یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. ہونا تو اسی چاہیے تھا کہ لڑکے والے کا خرچہ زیادہ ہو لڑکی والے کا کم ہو, لیکن ہم لوگوں نے تو معاملہ کو الٹ کر کے رکھ دیا, پلس کر دیا. ایک مسئلہ زکوٰۃ کے تعلق سے کئی لوگوں نے پوچھا تھا, مان لیجئے کہ آپ پر سال مکمل ہو رہا ہے رمضان کے مہینے میں, زکوٰۃ ادا آپ پر زکوٰۃ فرض جو ہے کب ہو رہی ہے؟ رمضان میں. لیکن رمضان سے 2 مہینہ پہلے ہی کوئی اس طرح مستحق مل گیا ہے تو آپ 2 مہینہ پہلے ایڈوانس, جس کو ایڈوانس زکوٰۃ ادا کرنا ہماری شریعت میں جائز ہے. یہ بھی ایک مسئلہ تھا. نہیں, جیسے ہی زکوٰۃ فرض ہو گیا اس کو جتنا جلد ہو سکے زکوٰۃ ادا کر دیں, اس کو روکنا نہیں چاہیے. ہاں, کسی مستحق کے لیے جو 15-20 دن 1 مہینہ کے اندر آ جاتا ہے, کوئی مستحق آپ کے بارے میں مان لیجئے کہ آپ ہی کے رشتے دار ہیں, ان کو پہنچانے میں ٹائم, تو اگر ایسا عذر معقول ہے تب تو تھوڑا سا مؤخر کیا جا سکتا ہے. ورنہ وہ بھی نیت کر لے کہ اللہ میں زکوٰۃ ابھی ادا کرتا, میرے اوپر فرض ہے لیکن میں فلاں عذر معقول کی وجہ سے رکا ہوا, یہ دل میں رہے. ورنہ زکوٰۃ جیسے ہی فرض ہو فوراً ادا کر دینا چاہیے. ہاں, ایسی صورت میں کہ بھائی سائڈ کر کے رکھ دیے ہیں, رکھنا نہیں ہے, زکوٰۃ فوراً ادا کر دینا. اگر مان لیجیے کہ آپ کے پاس اس طرح مستحق نہیں ہے, مستحق کو آنے میں دیر ہو رہی ہے یا آپ کو پہنچانے میں دیر ہو رہی ہے, تو یہ ایک عذر معقول ہے, یہ ٹھیک ہے. ورنہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلا کسی عذر معقول کے. اگر کسی نے زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر کی اور اس دوران اگر اس کی موت ہو گئی تو اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا, اللہ کے یہاں مواخذہ. دیکھیے, زکوٰۃ دینے کے لیے ایک تو مسلمانوں کو دینا ہے, اور مسلمانوں میں بھی جو صالح ہو, نیک ہو, نماز کا پابند ہو, ایسے ہی آدمی کو تلاش کرنا چاہیے. رہی بات فاسق اور فاجر کی, کچھ غریب اور فقیر مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو فاسق اور فاجر ہیں, جس کا فسق و فجور کفر اور شرک تک پہنچا ہوا نہیں ہے. تو ایسے فاسق اور فاجر کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے. لوگ زکوٰۃ دینے میں کے معاملے بہت چھان بین کرتے ہیں, لیکن زکوٰۃ لیتے ہو کوئی دیکھتے کہ کون نمازی ہے کون بے نمازی ہے, کون فاسق ہے وہ نہیں دیکھتے ہیں, سب زکوٰۃ لینے میں دینے میں. تو فسق و فجور اگر کفر و شرک تک نہیں پہنچا ہوا ہے تو فاسق اور فاجر, چونکہ ان کا شمار مسلمانی میں ہوگا, فاسق مسلمان, تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے, انشاءاللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. نہیں, جو مشرک ہے ایسا شرک یعنی نہیں, کلمہ گوہی کی بات بتا رہا ہوں. اگر وہ واضح طور پر شرکیہ کام کرتا ہے یا شرکیہ عقیدہ رکھتا ہے, کفر کا کام تو یہ تو مشرکوں میں ہو گیا. اگرچہ صرف کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا, وہ کلمہ کے جو نواقض ہیں, اسلام کو جو توڑنے والی چیزیں ہیں, اس سے بچنا ضروری ہے, اس کو نہیں دینا ہے. ہاں, جا سکتے ہیں, ضرورت ہے تو جا سکتے ہیں. ہم آپ کو دعا میں شامل کر لیں گے, آپ جائیے, ضرورت. جی جی, ہاں, پراپرٹی اور گاڑی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ آپ کا سوال بڑا معقول ہے, مجلس میں سوال کیجئے. دیکھیے, وہ بات اصل میں آئی تھی اور وضاحت ہو جائے. جو آلائے تجارت ہے یعنی جو آمدنی کا ذریعہ ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے کسی کے پاس جو ہے یعنی 20 بیگھہ زمین ہے, تو 20 بیگھہ زمین اگر یہ تجارت کے لیے نہیں ہے تو اس 20 بیگھہ زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے, اس سے جو آمدنی ہوگی اس پر زکوٰۃ. کسی کے پاس 4-5 گھر ہے اور وہ اس میں رہتا ہے, یا ایک تجارت کے نیت سے لیا نہیں ہے, تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں, اگر وہ کرائے میں دیا ہے تو اس کرائے سے جو آمدنی ہوگی اس پر ہے. اور اگر کسی نے زمین اس نیت سے خریدا ہے, کبھی خرید کے رکھ لیتے ہیں, 10 سال بعد جب 5 سال بعد جب قیمت بڑھے گی تو بیچیں گے, تو پھر اس پر زکوٰۃ.
تو جو ذریعہ آمدنی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جو اپنے استعمال کی چیزیں ہیں، سونا چاندی کو چھوڑ کر کے یاد رکھیے گا، تو اپنے استعمال کرنے والی چیزوں پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن سونا اور چاندی اگر مستعمل ہے، استعمال ہو رہا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ ہاں، ہر سال جو موجودہ قیمت ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ نہیں، دیکھیے، ہاں، ایک آدمی ہے 6 مہینہ رمضان سے 6 مہینہ پہلے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس نے زکوٰۃ کو الگ کر کے رکھ دیا کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تب ہم ادا کریں گے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کو اسی وقت ادا کر دینا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ رمضان کا مہینہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ ہم لوگ تو رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ اس وجہ سے ادا کرتے ہیں کہ ایک ماحول بن گیا ہے، ورنہ رمضان کا مہینے کو خاص کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ 2-4 مہینے پہلے اگر زکوٰۃ واجب ہے تو ایسی صورت میں آپ کو 2-4 مہینہ پہلے ادا کرنا ہے۔ رمضان سے پہلے انتقال ہو گیا تو اللہ کیا مواخذہ ہوگا۔ اور آج کل تو بہت آسان طریقہ ہے، مان لیجیے کسی مدرسے میں غریب بچوں کو آپ کو دینا ہے یا کسی مستحق کو زکوٰۃ کی رقم دینی ہے، آج کل تو اتنا آسان طریقہ، فون سے بات کیجئے، اکاؤنٹ نمبر لیجئے اور ڈال دیجئے۔ آج کل تو الحمدللہ پریشانی بھی نہیں ہے۔ نہیں، ایسی کوئی حدیث یا کوئی آیت نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنے پر ثواب زیادہ ہوگا اور غیر رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے پر ثواب کم ہوگا۔ ایسی کوئی حدیث یا آیت میرے علم کے مطابق نہیں ہے۔ صدقات و خیرات کے بارے میں یہ ترغیب ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نفلی صدقہ ہے یہ سنت رہی ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں وہ دیتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی فضیلت بڑھ جائے گی۔ اور بہت سارے لوگ دیکھتا ہوں، بمبئی میں خاص طور آپ کے یہاں تو میں پہلی مرتبہ رمضان میں ہوں، ممبئی میں دیکھا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی جو دکان چلاتے ہیں نا، جن پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ بھی یعنی چندہ دینے کے لیے سال بھر کوشش کرتے ہیں۔ وہاں ایک ماحول ہے کہ اپنی تنخواہ میں سے 100 روپیہ کمایا، 10% وہ رکھ لیتا ہے، ایک ڈبہ میں بند کر دیتا ہے۔ جب رمضان کے مہینے میں تو باضابطہ بول کر کے بھائی مجھ سے بھی آپ لوگ لیا کیجئے، میں بھی رکھا ہوں آپ لوگ کے لیے، جو مدارس والے جاتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے، مدارس کے تعلق سے ایک مستقل پروگرام ہونا چاہیے۔ مدارس ہے کیا چیز، اس کی تاریخ کیا، اس کی اہمیت کیا۔ میں سارے محسرین اور سفراء کے بارے میں ایک آدھ اس میں گڑبڑ سڑبڑ رہتے ہیں، جو گڑبڑ کرے اس کا مواخذہ ہونا چاہیے، بہت غلط کام ہے وہ، بلکہ وہ سب سے بڑے ڈاکو وہی ہیں۔ لیکن یہ جو محسنین ہوتے ہیں جو چندہ کر کے لے کے جاتے ہیں نا، اسی سے ادارہ چلتا ہے جی۔ میں تو ہزاروں مدرسوں کو بتا سکتا ہوں، سینکڑوں مدرسوں کو، کہ اگر یہ تعاون بند ہو جائے نا تو مدرسے بند ہو جائیں۔ اور آپ لوگ جانتی ہیں، چاہے مسجد کی امامت کا مسئلہ ہو، فتوا کا مسئلہ ہو، مدارس کے فارغین ہی جو ہیں، چاہے تراویح پڑھانے والے کا، یہ مدارس کے فارغین ہی سنبھال رہے ہیں۔ اور یہ مدارس کوئی نئی چیز نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مسجد نبوی میں صفحہ تھا، چبوترا تھا، وہیں پر مدرسہ قائم تھا۔ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی جو بنیاد رکھی تھی، وہ بیک وقت نہیں، یہاں نہیں، دوسری جگہ خطاب تھا، وہ مسجد بھی تھی، وہ مسجد پارلیمنٹ بھی تھا، وہ مسجد ایک یونیورسٹی بھی تھی۔ ہر چیز تو مسجد کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو مدرسے کا جو سلسلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ دین اسلام کے قلعے ہیں۔ اور آپ آزاد ہندوستان میں ہیں، ہندوستان کی آزادی کی جب آپ تاریخ پڑھیں گے، جنگ آزادی کی تاریخ آپ پڑھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں غیر مسلموں سے، برادران وطن سے زیادہ، بہت زیادہ مسلمانوں کی قربانی ہے، اور مسلمانوں میں بہت زیادہ اہل حدیثوں کی قربانی، اور اہل حدیثوں میں زیادہ تر یہ مدارس کے بوریا نشین اور مدارس کے فارغین ہیں۔ اس کی زندہ مثال علماء صادق پور پٹنہ ہے، وہی نسل تو یہاں پر بسی ہے نا۔ یہ جو تھے حاجی عبداللہ، یہ صادق پوری سے سنا ان کا وہ نسب جڑتا ہے۔ تو علماء صادق پور پٹنہ
یہ جو ہے پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک جگہ کہا ہے کہ جنگ آزادی کی میں ہندوستان کی تمام قربانیوں کو، تمام ہندوستانیوں کی قربانیوں کو ترازو کے ایک پرہ میں رکھ دیا جائے، اور علماء صادق پور پٹنہ جو اہل حدیث علماء تھے ان کی قربانی کا اگر ایک پرے میں رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور والی قربانیوں کا جو پرہ ہے وہ جھک جائے گا۔ یہ تاریخ، انگریز جو یہاں سے بھاگے ان لوگوں نے اس کا اعتراف کیا، اور اس پر بلکہ میرا ایک مضمون بھی ہے، میں نہ ہو تو واٹس ایپ جو جن کا نمبر ان کو دے تو پڑھنا چاہیے، اس کا عنوان ہے تعمیر انسانیت میں مدارس اسلامیہ کا کردار۔ اہل مدارس کو چاہیے کہ اخلاص للہیت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ مدارس کو چلائیں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دیں۔ اگر تربیت نہیں ہے تو تعلیم بیکار۔ ہاں اس کو وضاحت کیجیے۔ اگر تعمیر ہو رہی ہے اور اس بلڈنگ میں اگر غریب بچے رہیں گے تو علماء نے کہا ہے کہ جائز ہے، ورنہ اس میں زکوٰۃ کے علاوہ رقم دیجیے، کیونکہ اس میں غریب بچے ہی تھوڑی رہیں گے، مالدار بچے بھی تو پڑھتے ہیں، ان کے لیے رہنا جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم جامعہ سلفیہ بنارس والے یہ صاف صاف کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم آپ دے رہے ہیں تو ضرور کہہ کر کے دیجیے، ہم اس میں لکھ لیتے ہیں، اور وہاں پر ہمارے جو اکاؤنٹنٹ ہیں وہاں سے وہ باضابطہ اس کو چھانٹ دیتے ہیں۔ اور مجلس ہے میرے خیال سے تحدیث نعمت کے طور پر، خود وہاں کے ناظم اعلیٰ مجھ کو ایک موٹی رقم دیتے ہیں سال کے شروع میں، مجھ کو دیتے ہیں، کوئی دوسرے کی بات نہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ پتہ لگائیے کہ جو بچے غریب ہیں، جو داخلہ فیس ادا کرنے کے اہل نہیں ہیں، یا داخلہ فیس ادا کرنے میں بڑی دقت ہو رہی ہے، تو آپ چپکے سے ان کو بلائیے اور ایک چھوٹے سے درخواست لکھوائیے، اس کو کہہ کے وہ بہت اعلان نہ کیجیے ورنہ بچوں میں ان کی ذلت ہوتی ہے نا، اور ان کو ان کے فیس کی رقم آپ جا کر کے ادا کر دیجیے اور رقم ان کو دے دیجیے۔ یہ جامعہ سلفیہ بنارس میں باضابطہ اس کا اہتمام، اسی وجہ سے وہاں کے اعلان میں آیا ہوا کہ ایک بچے پر سالانہ یعنی تعلیمی فیس، خوراکی فیس، بجلی وغیرہ سب ملا کر کے جوڑا گیا تو 40,000 روپیہ بنتا ہے۔ تو اللہ کے بہت سارے بندے ہیں جو 40,000 روپیہ دے کر کے وہ ایک بچے کو چاہتے کہ ہمارے خرچے سے پڑھے۔ تو کچھ لوگ تو زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں تو غریب بچوں پر اس کو لگایا جاتا ہے، اور کبھی کبھار وہ ایک بچے کی فیس دینے والے چاہتے ہیں کہ ہم کو اس کی تفصیل بھی دے دیجیے۔ تو بسا اوقات ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس نے نمبر کتنا لایا نہیں لایا، وہ تعلیمی رپورٹ بھی ان کو دے دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ یہ ہے، ہاں آپ کا یہ بچہ اس سال فارغ ہو گیا، یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ بچہ اس سال فارغ۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آدھی بھی تو مطلب اور اداروں میں بھی ہوتا ہے، ہوتا ہوگا، ہونا چاہیے۔ یہ جامعہ سلفیہ بنارس میں باضابطہ اس کا انتظام۔ انگریزی اسکول یعنی خالص عصری علوم، خالص دنیاوی علوم، ہاں اس میں علماء کرام نے کہا کہ نہیں دینا چاہیے، اس کو مدرسے میں پڑھنا چاہیے۔ آج کل کے مدرسے میں آپ دنگ رہ جائیے گا، آج کل کے مدرسوں میں انگلش میڈیم سے کم انگلش پڑھائی نہیں ہوتی۔ آج کل جو مدرسے ہیں بہت مضبوط ہے، خود میرا بیٹا جامعہ سلفیہ بنارس سے پڑھا اور وہ کمپٹیشن میں بیٹھا، علی گڑھ میں وہ میڈیکل پڑھائی کر رہا ہے، 1 روپیہ داخلہ فیس نہیں لگا، تو وہیں پڑھ کر کے اس نے تیاری کیا دیا۔ تو آج کل کے جو مدارس ہیں، مدارس میں باضابطہ ہمارے اکثر اداروں میں، خود جامعہ سلفیہ بنارس میں ثانویات یعنی 10ویں کلاس تک مکمل عصری علوم، دینی علوم، سائنس ہے، میتھس ہے، انگریزی ہے، ہندی ہے، مکمل تعلیم دیتے ہیں۔ اس میں بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے یونیورسٹی وہ کسی اسکول میں داخلہ لے کے چلے جاتے ہیں، 1-8% زیادہ تر تو رہ جاتے ہیں۔ ہم لوگ تو جمہوری قانون، جو ہندوستان کا جمہوری قانون ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، ہاں مطلب یہاں کے جو جمہوری قانون ہے وہ بھی پڑھاتے ہیں جامعہ سلفیہ بنارس، اس کی بھی جانکاری دینا ضروری ہے۔ اب تو بات چل رہی ہے کہ جو میڈیا کی تعلیم ہوتی ہے، صاحب میڈیا کی، وہ بھی کیا جائے، لیکن وسائل چاہیے، اس کے لیے فنڈ چاہیے۔
اور ہونا چاہیے. آج کل علماء کرام کو اس میدان میں بھی آنا چاہیے تاکہ اسلام کی صحیح نمائندگی ہو. وہ لوگ بہت سارے ہیں وکیل ہمارے جامعہ سلفیہ کے بچے تو ابھی 5-6 بچے علی گڑھ میں انٹرویو دیے اور وکالت بھی کر رہے ہیں, اور جامعہ سلفیہ بنارس ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. آپ کے ایک لڑکا تو بنگالی میں یہاں پر فرقہ کے قریب پڑھ رہا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا وہاں پر. ابھی ہم اور آپ گئے تھے ڈاکٹر انیس الرحمان صاحب کے پاس, جمعہ انہوں نے ہی قائم کیا تھا وہاں پر. تو مدارس کے بچے اگر دیندار ہوں, دیندار ہونا بھی چاہیے, جہاں بھی جاتے ہیں کچھ کام کرتے ہیں. تو صدقہ فطر جو ہے, ایک میں سوچ رہا ہوں کہ ایک درس میں اس کو بڑھیا سے کر دوں. درس میں سارے لوگ رہتے ہیں نا. ہاں نہیں, شوال کے چاند کے دکھنے سے پہلے اگر انتقال ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, اور کوئی پیدا ہو گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ. شوال کا چاند جب دکھتا ہے تو صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے, اس سے پہلے کسی کا انتقال ہو گیا تو اس پر نہیں. شوال عید کی چاند وہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو فجر کے درس میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بیان کر دوں. اسے عام طور پر جانتے ہیں, اس کے ادا کرنے کا وقت کیا ہے, کب ادا کرنا چاہیے, کیسے ادا کرنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے, اور اس مجلس کو زکوٰۃ کے صحیح مسائل پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو وسیلہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, فتنہ و فساد سے محفوظ رکھے, اور دینی علوم حاصل کرنے کا جو جذبہ میں آپ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے اور یہ جذبہ سبوں میں پیدا کرے, اور علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.